بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے بورس جانسن کی اہم کرونا سے ریلیٹڈ پریس کانفرنس کے بارے میں۔ اس کے بعد برطانیہ کے ہوم آفس نے ڈپورٹ کی نئی پالیسی جو واضح کی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپین سیٹلمنٹ اسکیم والوں کے لیے اسکاٹ لینڈ کا ایک اہم اعلان، اور آخر میں بات کریں گے پریٹی پٹیل کو دوبارہ ایک اہم ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ کون سی ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بورس جانسن کی۔ بورس جانسن نے آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں کرونا سے ریلیٹڈ جو ہے اہم باتیں کی گئی ہیں، اور برطانیہ کے فیوچر کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں یو کے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کیا نئے سٹیپس وہ لینے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے بات کیا ہے کہ کرونا سے ریلیٹڈ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ویکسین، اور ویکسین ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آنے والے ہفتے میں 45 سے لے کے 49 سال کی عمر کے لوگوں کو ویکسین لگانی شروع کر دی جائے گی، یعنی کہ 50 سے اوپر والے لوگوں کو ویکسین جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ اس سال نیا وائرس جو ہے وہ دوبارہ گھوم کے آ سکتا ہے اسی سال کے اندر۔ اس میں ان کا جو سب سے زیادہ بڑا اشارہ تھا وہ تھا انڈین وائرس پہ، کیونکہ انڈین وائرس کے بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ یو کے میں پہنچ چکے ہیں، جو کہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے یو کے میں کافی زیادہ خطرہ پایا جا رہا ہے کہ کہیں انڈین وائرس جو ہے وہ زیادہ تباہی نہ مچائے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اوور آل جو کنڈیشن ہے یو کے کی وہ کافی بہتر ہے، یورپین ممالک سے کافی زیادہ بہتر ہے اس وقت یو کے کی کنڈیشن۔ وہ زیادہ تر کریڈٹ جو دیا جا رہا ہے وہ ویکسین کو دیا جا رہا ہے کہ ویکسین کی وجہ سے نئے کیسز آنے میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن آنے والے وقت میں مزید ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، نیا وائرس جو ہے اس پہ ویکسین اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، کیونکہ جو سیکٹری ہیلتھ ہیں ان کی طرف سے پارلیمنٹ میں یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں بتا سکتے کہ اس وائرس پہ یہ ویکسین کام کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے ایکشن لیتے ہوئے فوراً انڈیا کو ریڈ لسٹ کنٹری میں ڈال دیا گیا۔ اب انڈیا کو ریڈ لسٹ کنٹری میں ڈالنے کے بعد مسافروں کی بہت زیادہ کوشش ہے کہ وہ جمعے سے پہلے پہلے جو ہے وہ یو کے میں انٹر ہوں۔ یہ یاد رہے کہ جمعے کی صبح 4 بجے جو ہے وہ انڈیا ریڈ لسٹ میں انٹر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہر ایک کو قرنطین کرنا پڑے گا 10 دن کے لیے، اور اس کے تمام ایکسپنسز خود برداشت کرنے پڑیں گے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیا سے صرف اور صرف باقی ریڈ لسٹ کنٹریز کی طرح وہی لوگ آ سکتے ہیں جو آئرش یا برٹش نیشنل ہوں گے، یا جن کے پاس یہاں پہ رہنے کے رائٹس ہوں گے۔ ادروائز باقی لوگ جو وزٹ ویزے پہ، اسٹوڈنٹ ویزے پہ، یا اس طرح کے کسی اور وزٹ ویزے پہ یا کسی بھی ویزے پہ ہیں وہ نہیں آ سکیں گے۔ اب برطانیہ کے ہوم آفس نے جو نئی ڈپورٹ پالیسی جو ہے وہ واضح کی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آفیشیل ہوم آفس کی ویب سائٹ کا لنک ہے، وہ آپ ریڈ کر سکیں گے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو باہر رف سلیپرز جو ہیں ان کو ہم ڈپورٹ کرنا سٹارٹ کریں گے عنقریب، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے صرف اور صرف 3 طرح کے لوگ بچ سکیں گے۔ نمبر 1 کہا گیا ہے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والے یا سیٹل سٹیٹس والے، یعنی کہ یورپین، ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر گلیوں میں، بازاروں میں یا بینکس وغیرہ میں، مارکیٹس میں سوتے ہوئے پائے گئے تو ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ انڈیفینٹ لیو جن کے پاس ہوگی ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی بیس پہ جن کو یہاں پہ سٹے ملا ہوگا، یعنی کہ ان کی اپنے ملک میں ان کی جان کو خطرہ ہے یا اس طرح کا کوئی اور جینون مسئلہ ہے، اس وجہ سے ان کو یو کے میں رہنے کی اجازت ملی ہے، تو ان کو بھی ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں۔ اسکاٹ لینڈ والوں کا بہت بہترین ایک اعلان سامنے آیا ہے۔ اس اعلان کے بعد اب دیکھا جا رہا ہے کہ یو کے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں۔ اعلان کچھ اس طرح ہے، اسکاٹ لینڈ نے کہا ہے کہ 2,50,000 کے قریب یورپین جو ہیں وہ اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں، اور ان میں سے بہت ساروں کو خطرہ ہے کہ وہ
30 جون 2021 کے بعد اللیگل ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے یو کے سے کہ باقی ریاستوں کا وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن اسکاٹ لینڈ میں جو 2,50,000 ہیں ان کو بغیر کوئی رائٹس اپلائی کیے، بغیر کوئی اسٹیٹس اپلائی کیے ان کو ڈائریکٹلی رہنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ چاہتا ہے کہ یورپین یونین کے باشندوں کو کسی طرح کی بھی کوئی بھی رجسٹریشن نہ کروانی پڑے۔ یہ یاد رہے کہ اسکاٹ لینڈ چاہتا ہے کہ یو کے سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ یورپی یونین کی ایک اسٹیٹ بنے، یہی وجہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی طرف سے کچھ ایسا بیان آیا ہے۔ لیکن دوسری طرف یو کے ایسا ابھی تک نہیں چاہ رہا، کیونکہ یہ اسکاٹ لینڈ کی پرانی ڈیمانڈ تھی، لیکن یو کے کی طرف سے ہمیشہ انکار کیا گیا، کیونکہ یو کے کہتا ہے کہ یہ سینٹرلائزڈ پروگرام ہے، اس وجہ سے اس پہ لازمی طور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب آنے والے وقت میں یو کے اس کا کیا جواب دیتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فی الحال اسکاٹ لینڈ کی جو پارٹی ہے ایس این پی، وہ ہر لحاظ سے متحرک نظر آ رہی ہے۔ مئی میں الیکشن ہے، الیکشن میں اگر وہ جیتی ہے تو فوراً ریفرینڈم کروانے جا رہی ہے۔ ریفرینڈم میں اگر یہ آ جاتا ہے کہ لوگ یو کے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ یو کے کا پارٹ نہیں رہے گا، وہ ایک علیحدہ ریاست بن جائے گا، اور علیحدہ ریاست کے طور پہ وہ یورپی یونین کے ساتھ ملنا چاہے گا۔ اب بات کرتے ہیں پریٹی پٹیل کو دوبارہ ناکامی کی۔ چند دن پہلے پریٹی پٹیل نے جو فرانس کی بارڈر فورس ہے ان کے چیف کے ساتھ بھی بات کی، ان کے ساتھ میٹنگ کی، ہوم آفس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ، اور یہ کوشش کی کہ تمام جو انگلش چینل کو عبور کرنے والے امیگرینٹس ہیں ان کو روکا جائے، لیکن وہ تمام جو ان کی کوششیں تھیں وہ ناکام گئیں، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 113 مزید جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں۔ اس میں سے کچھ تعداد جو ہے وہ فرینچ بارڈر فورس نے پکڑی بھی ہے، جن کو واپس دھکیل دیا گیا فرانس کی جانب، لیکن بہت بڑی تعداد جو کہ 113 لوگوں کی تھی وہ یو کے پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور ان 113 لوگوں کو اب بیرکس میں اور مختلف جگہ پہ ہوم آفس نے ٹھہرایا ہے، اور ان کو اسائلم اپلائی کرنے کے لیے اب ان کا آگے پروسیس چلے گا۔ یہ یاد رہے کہ جو بھی نیا پلان بنایا تھا پریٹی پٹیل نے وہ عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے بھی اس کو بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ فوراً پریٹی پٹیل اس پہ عمل کر سکے کہ جو بھی انگلش چینل کے ذریعے آتا ہے اس کو فوراً ڈپورٹ کے احکامات جاری کیے جائیں۔ دوسری بڑی وجہ ابھی تک یو کے مختلف ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہے ڈپورٹ کرنے کے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔